السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خلیفہ عادل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بوڑھی اماں کا نہایت ہی دلچسپ اور دل کو چھو لینے والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ مدینہ منورہ وہ مقدس شہر جہاں زمین کے ذرے بھی ایمان کی خوشبو میں بھیگے ہوئے ہیں، وہاں کا ہر کوچہ، ہر گلی، ہر دو دیوار نور نبوت سے جگمگا رہی ہے۔ اسی پاک سرزمین پر ایک دن امیر المومنین خلیفہ عادل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی نہایت ہی اہم اور ضروری کام کے لیے نکلے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج آسمان پر تپ رہا تھا، ہوا گرم تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر امت کی فکر جھلک رہی تھی۔ ان کے ساتھ چند جلیل القدر صحابہ بھی تھے، سب کے قدم تیز، دلوں میں ذمہ داری کا احساس تھا۔ وہ امت کے معاملات کے لیے رواں دواں تھے کہ اچانک راستے میں ایک کمزور جھکی ہوئی بوڑھی عورت سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لاٹھی تھی جس پر وہ سہارا لیے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سفید بال، چریوں میں بھرا ہوا چہرہ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب نور، ایسا نور جو ایمان، تقوی اور تجربے کی گہرائی سے چمک رہا تھا۔ وہ عورت کچھ لمحے کے لیے رکی اور پھر بلند آواز میں پکارا، کف یا عمر، اے عمر ٹھہر جا۔ اس آواز میں نہ حکم دینے کا غرور تھا، نہ خوف کا لرزہ، بلکہ ایک ماں کی نصیحت تھی، ایک بزرگ کی شفقت تھی اور ایک سچے دل کی غیرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدم رک گئے، ساتھ چلنے والے صحابہ سارے حیران ہو گئے، یہ کون ہے جو امیر المومنین کو یوں آواز دے رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں غرور نہیں بلکہ عاجزی تھی۔ انہوں نے اپنے قدموں کو روک لیا، سر کو چکا لیا اور بولے، جی اماں جان، فرمائیے عمر حاضر ہے۔ یہ جواب سن کر ہوا بھی ایک دفعہ تھم گئی۔ بڑھیا نے اپنی لاٹھی زمین پر گاڑ دی، سیدھی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے عمر، تجھ پر 3 دور گزر چکے ہیں، کیا تو انہیں بھول گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں احترام تھا، دل میں تواضع اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ خلیفہ وقت ایک بڑھیا کے سامنے کس ادب سے آپ کھڑے ہیں؟ بڑھیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یاد ہے عمر، پہلا دور تیرا وہ تھا کہ جب تو مکہ کی تپتی ریت پر اونٹ چرایا کرتا تھا، جب سورج آگ برساتا تھا اور تیرے بدن پر ٹاٹ کا کپڑا ہوتا تھا، جب ہاتھ میں درختوں کے پتے چاڑنے والا آنکڑا ہوتا تھا اور پسینہ تیرے چہرے پر بہتا، جب تو صبح سے شام تک اونٹ چرا کر واپس آتا اور خطاب تیرا والد تجھے مارتا کہ اونٹ کو سنبھالا کیوں نہیں، اونٹ کا چرانے کا صحیح طریقہ کیوں نہیں آتا تجھے؟ یاد ہے عمر وہ وقت جب فاقوں میں رات گزرتی تھی تیری اور تیری بہن تجھ سے کہتی تھی، عمر تیرے اندر تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، تو کوئی کام بھی صحیح نہیں کرتا۔ یہ الفاظ جیسے ماضی کے دریچے کھول رہے تھے۔ عمر کے دل میں وہ دن تازہ ہو گئے، غربت، محنت، مار، فاقے، مگر عزم صادق، وہی عمر جو کبھی چرواہا تھا آج پوری امت کا خلیفہ ہے۔ بڑھیا نے کہا، دوسرا دور تیرے اوپر وہ آیا کہ جب تجھے لوگ عمیر کہنے لگے، کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے نام پر کوئی نام نہ رکھے، اس لیے تیرا نام تصغیر کر کے عمیر رکھ دیا۔ وہ زمانہ تجھے یاد ہے کہ جب بدر کے دن ابو جہل مارا گیا، اس وقت تک لوگ ڈر سے تجھے عمر نہیں کہتے تھے، ابو جہل کے مرنے کے بعد پھر لوگ تجھے عمر کہنا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی کہ کتنی عجیب بات اماں کہہ رہی ہے۔ وقت کے پہیے نے ایک چرواہے کو عمیر بنایا اور عمیر کو پھر عمر فاروق بنا دیا۔ پھر بڑھیا نے کہا، آج تیرے اوپر تیسرا دور ہے۔ بڑھیا نے پھر لاٹھی کو مضبوطی سے تھاما اور کہا، اور اب اے عمر، یہ تیرا تیسرا دور ہے، نہ اب تو چرواہا ہے، نہ تجھے کوئی عمیر کہتا ہے، اب تجھے سارے ادب سے امیر المومنین خلیفہ کہتے ہیں۔ لوگوں کے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، ان کی زندگیوں کی باغ دوڑ تیرے اختیار میں ہے۔ پھر وہ بوڑھی اماں خاموش ہوئی، سر چکایا اور پھر بلند آواز میں کہا، اے عمر، اتق اللہ فی الرعیہ، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ امیر بننا، خلیفہ بننا آسان ہے، مگر رعایا کا حق ادا کرنا مشکل۔
کل قیامت کے دن ہر مظلوم تجھ سے سوال کرے گا، ہر بھوکا، ہر یتیم، ہر بیوہ، ہر بیمار، سب تجھ سے اپنے حق کا حساب مانگیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو بہنے لگے، دل ان کا کانپ اٹھا، جسم لرز گیا اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رو رہے تھے، جیسے ایک بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہو۔ ساتھ چلنے والے صحابہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ اماں جان بس کیجئے، امیر المومنین رو رہے ہیں آپ کی گفتگو سے، آپ بس چلی جائیں۔ مگر عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ہاتھ سے اشارہ کیا، نہیں نہیں، انہیں کہنے دو، یہ جو کہتی ہیں کہنے دو۔ یہ عمر کو وہ باتیں یاد دلا رہی ہیں جو شاید عمر بھول چکا تھا۔ یہ عمر کو یاد دلا رہی ہیں کہ خلیفہ ہونا بادشاہی نہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے، یہ امتحان ہے۔ بڑھیا خاموش ہو گئی، اس نے لاٹھی اٹھائی، عمر کی طرف ایک نظر محبت سے دیکھی اور آہستہ آہستہ آگے چل پڑی۔ اس کے جاتے ہی صحابہ میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا، یا امیر المومنین یہ کون تھی جنہوں نے آپ کو اتنا روک دیا، آپ کا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوں سے بھیگی تھی، آواز بھاری تھی۔ فرمایا، اگر یہ عورت ساری رات بھی عمر کو کھڑا رکھتی تو عمر یہاں سے ہلنے والا نہ تھا سوائے فجر کی نماز کے۔ پھر فرمایا، یہ وہ عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فریاد اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنی تھی، وہی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 28ویں پارے کی شروع والی آیتیں اللہ پاک نے نازل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یعنی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، تو عمر کی کیا مجال کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات رب کائنات نے 7ویں آسمان پر سنی تھی۔ یعنی ان کے خاوند نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ تو اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے خاوند پر حرام ہو گئی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں سنی تو اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی تھی۔ تو حضرت عمر نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ اس عورت کی بات تو اللہ تعالیٰ نے سن کر قرآن پاک کی آیتیں اپنے نبی پر نازل کی تھی، میں کون ہوتا ہوں کہ اس کی بات نہ سنوں؟ یہ الفاظ جیسے فضا میں تیر گئے ہوں۔ سب صحابہ کے دل درد اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ بولے، اے عمر یاد رکھ، تو چرواہا تھا، آج بھی چرواہا ہے، پہلے اونٹوں کا چرواہا تھا، اب تو امت کا چرواہا ہے۔ اگر ایک اونٹ گم ہو جاتا تھا تو خطاب تجھے مارتا تھا، لیکن یہ امت کا آج تیرے اوپر نگرانی مقرر ہے، اگر کوئی امت کا ایک آدمی بھی آگے پیچھے ہو گیا تو تجھے قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس نصیحت کے بعد کئی دن تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک خاص سنجیدگی طاری رہی، راتوں کو تہجد میں روتے اور بار بار یہی الفاظ دہراتے، اے عمر اگر اللہ نے تجھے رعایا کا وانی بنایا ہے تو ایک ایک جان کا حساب دینا ہوگا، تو خلیفہ نہیں بلکہ نگران ہے، اور نگران سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک رات خادم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے قریب کسی درخت کے نیچے کھڑے رو رہے ہیں۔ وہ قریب گیا تو سنا کہ عمر یہ کہہ رہے تھے، اللہ عمر کو معاف فرما دے، اے اللہ عمر کو معاف کر دے، عمر کی امت بڑی ہے، عمر کمزور ہے، اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا، یا رب عمر کیا جواب دے گا؟ یہی وہ کیفیت تھی جس نے عمر کو دنیا کے انصاف پسند ترین حکمرانوں میں شامل کیا۔ ناظرین محترم، یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ وہی خاتون تھی جسے خود امیر المومنین بھی ادب سے پیش آتے تھے۔ جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے فوراً کھڑے ہو جاتے اور ان کی باتیں پوری توجہ سے سنتے۔ ایک دن کسی نے کہا، یا امیر المومنین یہ بڑھیا آپ کا وقت ضائع کرتی ہے، ہر دفعہ آپ کو کھڑا کر دیتی ہے، آپ خلیفہ ہیں، امت کے بڑے کام آپ کے ذمے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، عمر کی کیا اوقات کہ ان کی بات کو وقت کا ضائع سمجھے، ان کی فریاد کو رب کائنات نے عرش پر سنا اور عمر زمین پر نہ سنے۔ ناظرین محترم، یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اقتدار کے غرور میں ڈوبی دنیا کے ہر حکمران، ہر ذمہ دار، ہر باپ، ہر سربراہ کے نام ہے۔ حضرت عمر نے ہمیں یہ سکھایا کہ منصب جتنا بڑا ہو عاجزی بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے، عدل کے لیے آنکھیں بیدار رکھنی چاہیے اور رعایا کے لیے دل نرم ہونا چاہیے۔
کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اپنے منصب میں انصاف کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اپنی رعایا کے بارے میں کیا گیا تھا۔ مدینہ کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں کہ ایک دن وہاں ایک خلیفہ وقت کو ایک بڑھیا نے روکا تھا، اور خلیفہ نے سجدے میں گر کر روتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ اگر میں عمر نہ ہوتا تو شاید تیرے حضور سرخرو ہو جاتا، مگر تو نے مجھے امت کا امیر بنایا ہے، اب مجھے اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہوا مدینہ کے در و دیوار سے ٹکرا کر گزر گئی، اور شاید فضا میں وہ الفاظ آج بھی موجود ہیں، اتق اللہ فی الرعیہ، اے اللہ، اے عمر رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ ناظرین، یہ کہانی اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہو، آپ کو کہانی سے سبق ملا ہو، تو اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں حضرات کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا خشیت اور ڈر پیدا ہو۔ سبحان اللہ، کیا نصیحت تھی اور کیا رونا تھا عمر کا۔